کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا. بچہ دوڑتا ہوا آیا, ماں دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو, کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے. ماں اسے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے, اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں, ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم اس کے غضب کو دعوت دیں, یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو, آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو, آقا فرمائے, مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو, اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو. اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی, وہ خالق ہے, چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے. رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں, یہ ان کا قول ہے, اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اپنی ناراضی کو گناہوں میں, اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے. کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے, اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار, کیا پتہ یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا, اس کے لیے پکڑ کر دی گئی, تو وہ نقطہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں.
ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پراگندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے، تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے عزت سے پیش آئیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے۔ آخری بات کر لیتا ہوں، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا، قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے، کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا، میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے۔ خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے۔ خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے۔